شقاق ذہنی یا شیزوفرینیا کیا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کا علاج کیا ہے اور کب تک جاری رہتا ہے، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ شیزوفرینیا کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے اور اسے پاگل پن سمجھ کر مریض کا علاج ہی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات مریض کو مار دھاڑ کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے یا پھر زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ شیزوفرینیا ہے کیا؟ یہ ایک قسم کی نفسیاتی بیماری ہے جس میں سائیکوٹک سمپٹمز بہت پرومیننٹ ہوتی ہیں۔ ایسے میں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور ایب نارمل بیہیویئر شو کرتا ہے۔ کسی بھی مسئلے یا بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور حقیقی دنیا سے رابطہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر ایب نارملٹی آ چکی ہے۔ شیزوفرینیا کی علامات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پازیٹیو سمپٹمز، نمبر 2 نیگیٹیو سمپٹمز، نمبر 3 ڈس آرگنائز سمپٹمز۔ سب سے پہلے پازیٹیو سمپٹمز کی بات کرتے ہیں۔ اس کیٹیگری میں 2 قسم کی علامات بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم ڈیلیوژنز جبکہ دوسری کو ہیلوسینیشنز کہتے ہیں۔ ڈیلیوژنز ایسی سوچیں ہوتی ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں لیکن انسان ان کو سچ مانتا ہے، یعنی کہ انسان کے فالس بلیفز بہت پختہ ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہم مریض کو کچھ بھی سمجھا لیں، جتنی بھی محنت کر لیں، مریض اپنے خیالات کو سچ ہی مانتا ہے۔ ڈیلیوژن کی مزید قسمیں بھی ہوتی ہیں جن میں سب سے کامن ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن پائی جاتی ہیں۔ ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن میں انسان دوسرے لوگوں پر شک کرنے لگتا ہے، جیسا کہ میرے پڑوسی مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ کچھ کو لگتا ہے کہ میرے خاندان والے مجھے مارنا چاہتے ہیں تاکہ وہ میری جائیداد وغیرہ ضبط کر لیں۔ کچھ کو شک ہونے لگتا ہے کہ میرے کھانے میں کچھ ملایا جا رہا ہے، اور یہ سارے شک انسان اور اس کے خاندان کے مابین دوری کا سبب بنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیچھے پولیس پڑ گئی ہے یا گورنمنٹ کو میں انتہائی مطلوب ہوں۔ اس طرح کی تمام شک والی علامات کو ہم ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیلیوژن کی ایک اور قسم بھی ہے جسے ہم ڈیلیوژن آف ریفرنس کہتے ہیں۔ اس کے اندر مریض کو یہ لگتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لوگ اس پر ہنستے ہیں یا لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مریض آس پاس کے لوگوں پر شک کرتا ہے کہ شاید یہ لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دراصل ڈیلیوژن ایک غلط سوچ ہے جس پر مریض کو پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے، اس لیے خاندان والے جتنا بھی سمجھا لیں وہ ان کی بات نہیں مانتا، کیونکہ اس کا پکا یقین ہوتا ہے کہ وہ جو سوچتا ہے وہی حقیقت ہے۔ دوسری علامات ہیلوسینیشنز کی ہوتی ہیں۔ ہیلوسینیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسا محسوس کرنا جو واقعی ہو نہیں رہا، جیسا کہ کانوں میں آوازیں سنائی دینے لگنا، جبکہ حقیقت میں کوئی آواز ہوتی ہی نہیں۔ مریض کو لگتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، وہ آواز اس کو سنائی دے رہی ہے۔ ایسے میں جب مریض سے پوچھا جائے کہ آپ کو ان آوازوں کے ساتھ ساتھ کچھ دکھائی بھی دے رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ در حقیقت یہ آوازیں کچھ ہوتی ہی نہیں۔ ایسی آوازوں کو آڈیٹری ہیلوسینیشنز کہتے ہیں۔ شیزوفرینیا میں عموماً آڈیٹری ہیلوسینیشن ہی پائی جاتی ہیں۔ تقریباً 70% مریض آڈیٹری ہیلوسینیشنز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں ویژول ہیلوسینیشنز بھی پائی جاتی ہیں، یعنی کہ ان کو ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو حقیقت میں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ جیسے مریض کہے گا مجھے کوئی آدمی نظر آ رہا ہے یا کوئی پرچھائی نظر آ رہی ہے۔ ویژول ہیلوسینیشن سے زیادہ آڈیٹری ہیلوسینیشنز کامن ہیں۔ کچھ کیسز میں مریض بولتے نہیں ہیں لیکن ہم ان کے حرکات و سکنات دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کے ساتھ بڑبڑا رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنے آپ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایسے کیوں باتیں کر رہا ہے تو وہ پہلے تو کچھ نہیں بتاتا، البتہ بار بار پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ اس سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ ان آوازوں کا جواب دے رہا ہے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خود سے باتیں کر رہا ہے، لیکن مریض کے اعتبار سے اس سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جن کا وہ جواب دے رہا ہوتا ہے۔ شیزوفرینیا میں ہیلوسینیشنز اینڈ ڈیلیوژن سب سے زیادہ کامن ہوتی ہیں، جو کہ زیادہ مینیفیسٹ یعنی کہ ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 2 پر نیگیٹو سمپٹمز آتی ہیں۔ ان علامات سے مراد ان علامات میں کمی آنا جو بیماری سے پہلے روزمرہ معمولات کے مطابق کام کرتا تھا لیکن وہ اب ویسے کام نہیں کر پاتا، جیسا کہ کام میں دل لگنا بند ہو جانا۔ مریض کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ اب کچھ کرتا ہی نہیں، دن بھر بستر پر پڑا رہتا ہے، کسی سے نہ تو بات کرتا ہے نہ ہی کام پر جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر جذبات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، نہ تو وہ مسکراتے ہیں اور نہ ہی اداس ہوتے ہیں، یعنی کہ ایموشنز کا ختم ہو جانا بھی نیگیٹو سمپٹمز ہیں۔
कुछ लोगों में हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है, इन्हें किसी भी चीज़ में खुशी या प्लेजर नहीं मिलता। ऐसे मरीजों के ख़ानदान से जब हम पूछते हैं कि कोई त्यौहार आए या शादी ब्याह का मौका हो तो मरीज़ के क्या तासरात होते हैं, वो क्या क्या तैयारी करता है, तो फैमिली जवाब देती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई त्यौहार आए या शादी ब्याह हो। नेगेटिव सिम्टम्स, डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के अलावा तीसरी किस्म की अलामात भी होती हैं जिनको हम डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स कहते हैं। इनमें इंसान अजीब किस्म की हरकत करने लगता है, जैसा कि घर से बाहर भागना, बाहर जाकर कपड़े फाड़ देना, रोड पर पड़ी चीज़ें उठाकर खा लेना। शिज़ोफ्रेनिया कितना आम है? तकरीबन 1% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान में 20 से 22 लाख अफराद इसका शिकार हो सकते हैं या होंगे। ये बीमारी क्यों होती है? इंसान के दिमाग में डोपामाइन नाम के हार्मोन्स का लेवल मुकर्ररा मकदार से बढ़ जाए तो ये मर्ज लायक हो जाता है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, जैसा कि खानदान में पहले से किसी को शिज़ोफ्रेनिया रहा हो। कुछ लोगों में हाई लेवल स्ट्रेस के बाद भी शिज़ोफ्रेनिया की अलामात ज़ाहिर होती हैं और कुछ लोगों में थोड़े बहुत सिम्टम्स बचपन से ही चले आ रहे होते हैं, बाद में जाकर ये अलामात एकदम से बढ़ जाती हैं। हमारे यहाँ अक्सर शिज़ोफ्रेनिया को पागलपन समझा जाता है या फिर जन्नत वगैरह का साया कहा जाता है और लोग इलाज के बजाय गैर साइंसी इलाज यानी कि तावीज़ दागों के चक्रों में पड़ जाते हैं, जिससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होता बल्कि वक्त ज़ाया होता है और बीमारी मज़ीद बढ़ जाती है। शिज़ोफ्रेनिया का इलाज क्या है? इसका इलाज सबसे अहम जुज़ मेडिकेशन और साइकोथेरेपी है, यानी कि अद्वियात के साथ साथ नफ्सियाती तरीका इलाज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT इसके लिए मौजू होते हैं। ऐसी बहुत सी अद्वियात पहले से मौजूद हैं और जिनके इस्तेमाल से डोपामाइन के लेवल को कंट्रोल किया जाता है। साथ साथ CBT का काफ़ी हद तक शिज़ोफ्रेनिया को ख़त्म करने में मदद देती है। तहकीकात से साबित हुआ है कि जितना जल्दी इलाज शुरू किया जाए इतनी ही आसानी और जल्दी से मरीज़ के रिकवर होने के चांसेस होते हैं। बर वक्त डायग्नोसिस, मुनासिब अद्वियात और बेहतरीन साइकोथेरेपी के बाद कुछ लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीने के काबिल हो जाते हैं। क्या ये इलाज ज़िंदगी भर चलेगा? ऐसा नहीं है, लेकिन अगर किसी को अलामात ज़ाहिर होती हैं तो इससे कम 1 से 2 साल तक का इलाज की ज़रूरत होती है। अगर एक बार ठीक हो जाने के बाद दोबारा अलामात ज़ाहिर हों तो फिर इलाज 5 साल तक भी जारी रह सकता है। और हाँ, कुछ लोगों को मैनेज करने के लिए ज़िंदगी भर अद्वियात की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन अहम बात यह है कि असेसमेंट अच्छी की गई हो, साइकोथेरेपी बेहतरीन हो, फॉलो अप अच्छा लिया जाए, अद्वियात आला क्वालिटी की हों और बर वक्त अवेलेबल भी हों। किस उम्र के अफराद को शिज़ोफ्रेनिया होता है? अमूमन ऑनसेट यानी कि बीमारी की शुरुआत 16 साल से 26 साल है। गैर अमूमी यानी कि अनकॉमन 26 साल से 30 साल है, लेकिन 40 साल की उम्र या इससे ज़ायद उम्र में शिज़ोफ्रेनिया बहुत ही कम होने के चांसेस होते हैं। या यूँ समझ लें कि मर्दों में अलामात 18-19 साल की उम्र में ज़ाहिर होती हैं, जबकि ख़वातीन में शिज़ोफ्रेनिया की अलामात 28-29 साल की उम्र में ज़ाहिर होती हैं और अमूमन मर्द इस मर्ज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। अगर आपके ख़ानदान या जानने वालों में इस तरह की अलामात नज़र आ रही हों तो वक्त ज़ाया ना करें, अपने करीबी किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें या हमसे 0300 0945 066 पर रब्ता करें ताकि हमारे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट मुकम्मल डायग्नोसिस के बाद आपको इलाज तजवीज़ कर सकें और माशरे के एक शहरी की ज़िंदगी आसान बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। अगर मेरी वीडियो आपको मालूमाती लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।